بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفار خان۔ آپ میرا یوٹیوب چینل جی کے نیوز دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں افراتفری ہے اور ایک ایسا ٹولہ مسلط ہے جو نہ تو جان چھوڑ رہا ہے اور نہ ہی ملک کو کسی سمت میں لے جانے کی ان میں سکت ہے، اور نہ ہی پاکستان کے اندر ان کے اوپر کوئی اعتماد کر رہا ہے اور نہ ہی پاکستان سے باہر کوئی ان کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے، اس کے ساتھ عوام اتنی زیادہ محبت کرتی ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جب 18 مارچ کو اسلام آباد میں ان کو جاتے ہوئے دیکھا اور وہاں پہنچ کے جس طرح اسلام آباد کی پولیس نے شیلنگ کی، پتھراؤ کیا، اور جب وہ جوڈیشل کمپلیکس پہنچے تو وہاں پہ پولیس والے، جبکہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ پولیس والے چھت کے اوپر کھڑے ہو کے پتھراؤ کر رہے ہوں، شیلنگ کر رہے ہوں، اور نیچے کو کون ہو؟ نیچے وہ شخص ہو جس کو پوری دنیا کے لوگ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور نیچے وہ شخص ہو جس کے ساتھ پاکستانی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی واحد شخص تلاش کیا جائے جس کے ساتھ پاکستانی سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے تو وہ ایک ہی شخص ہے، اور جس کا نام ہے عمران خان۔ آپ نے ترکی کے تو نظارے دیکھے۔ جس وقت ترکی میں افواج نے وہاں پہ اقتدار سنبھالنے کی کوشش کی تو ترکی کے لوگ انہوں نے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، جان تک قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور وہ اپنے لیڈر طیب اردگان کو دیکھنا چاہتے تھے، بادشاہ وہاں کا حاکم دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کی جو افواج ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کا افواج کا ان کے ملک پر کنٹرول ہو، تو وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ اور اس کی چھوٹی سی میں نے مثال 18 مارچ 2023 کو جس وقت عمران خان جوڈیشل کمپلیکس پہنچے تو اس کے بعد میرا خیال ہے وہ گاڑی واپس نکل رہی تھی، جس وقت جو نوجوان تھے وہ اس گاڑی کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے تھے جیسے مکھیاں اپنے جتھے کے ساتھ اپنے وہ جس میں وہ جیسے ماکھی کی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اور اپنے وہ چھتے کے ساتھ چمٹی ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح ان کی گاڑی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ اور اس میں وہ لوگ نہیں تھے جن کو کہا جائے کہ یہ کوئی مذہبی لوگ ہیں یا یہ کوئی اسپیشل لوگ ہیں، بلکہ وہ نوجوان تھے، پینٹ شرٹ والے تھے، وہ عام کالج کے لوگ تھے، وہ عام جو دنیا دار لوگ تھے، وہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ اور اس کی گاڑی کے بونٹ کے اوپر 3 4 نوجوان لیٹے ہوئے تھے، اور ان کی گاڑی کے اوپر سے پتھراؤ جو پولیس والے کر رہے تھے، آنسو گیس کی شیلنگ تھی۔ اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ جو گاڑی کے اوپر آگے لیٹے ہوئے ہیں، سائڈ پہ چڑھے ہوئے ہیں، چھت کے اوپر ہیں، بہہ رہے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو شیلنگ کا جو دھواں ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ کیا ان کے اوپر وہ اثر نہیں کر رہا تھا؟ لیکن ان کو اپنی جان سے زیادہ جو عزیز تھا وہ ان کو اپنے لیڈر کی جان عزیز تھی، اس لیے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور اس کے ساتھ میں زمان پارک پہنچا، اور وہاں پہ پھر میں نے جو لوگوں کا جذبہ دیکھا، وہاں پہ جو عمران خان کے ساتھ محبت دیکھی، وہ بھی والہانہ محبت تھی، اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، وہ ملاوٹ والی محبت نہیں تھی۔ میں ایک جو زمان پارک ہے جہاں پہ عمران خان کا گھر ہے، اس کے ساتھ جو مین پارک ہے، وہاں پہ جو کے پی کے والے ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے اپنے کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ وہاں سے میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک پینافلیکس اٹھایا جس کے اوپر وہ کے پی کے کا کوئی امیدوار تھا، اس کی تصویر تھی، اور ساتھ میں عمران خان کی تصویر تھی۔ عمران خان کی تصویر اس نے اٹھائی، عمران خان کی تصویر کی وجہ سے اس نے وہ پینافلیکس اٹھایا، اور اس نے ایک جگہ پہ اس کو پہلے محفوظ کیا، اس کو ایک جگہ پہ ٹانگا، اور اس کو ٹانگنے کے بعد وہ پانی لے کے آیا ایک بوتل میں، اور اس نے پھر عمران خان کے جو تصویر تھی، جو اس کا چہرہ تھا، اس کو دھونا شروع کیا۔ میں دیکھ رہا تھا، میں حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ میں نے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہاں پہ میں نے نوجوان، بوڑھی عورتیں دیکھیں،
جن کا عمران خان کے ساتھ جذبہ اور ان کی جو جذبہ محبت اور جو جوش تھا وہ عجیب تھی. جس کے ساتھ بات کی جاتی وہ جذباتی انداز میں وہ محبت کا عمران خان کے ساتھ اظہار کرتا اور ایسے محسوس ہوتا جیسے ان لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس عمران خان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یقین جانیے واللہ میں اس میں غلط بیانی نہیں کر رہا، یا میں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ لگاؤ ہے یا عمران خان کے ساتھ لگاؤ ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں. میں ایک آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ یہ جذبہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بھی گروپ ہے، ایک ایسا ٹولہ ہے جو پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے. اور وہ ٹولہ جو ہے کیونکہ مسلط ہے، صاف ظاہر ہے اگر کسی علاقے میں 2-4 بدماش ہوتے ہیں تو وہ بدماش جو ہوتے ہیں تمام علاقہ اور جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں، وہ 4-5 لوگوں سے ڈرتے ہیں جو بدماش ہوتے ہیں، جن کو اپنی عزت بےعزتی وغیرہ کا اور کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، تو وہ ان سے ڈرتے ہیں. اور یہی کنڈیشن اس وقت پاکستانیوں کی بنی ہوئی ہے کہ یہ جو حکمران ٹولہ ہے ان کو نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے، نہ کسی کی عزت کی پرواہ ہے، نہ ملک کی پرواہ ہے، نہ پاکستانیوں کی ان کو ترقی عزیز ہے، کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اگلا جو گزشتہ رات جو انہوں نے جیسے کیا، کل انہوں نے ایک مشترکہ اجلاس بلایا سینٹ کا اور پارلیمنٹ کا، اور وہاں پہ جو رانا ثناء اللہ نے تقاریر کی، جو جھوٹ بولے، اس کی بھی انتہا تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو رات کا ٹائم ہوا، تقریباً میرا خیال ہے 10:30 بجے کا ٹائم ہوگا، جس وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ پنجاب میں جو الیکشن ہے وہ ملتوی کیا جاتا ہے اور 8 اکتوبر کو دوبارہ الیکشن ہوگا. اور اس میں ریزن بتائی گئی کہ اس وقت جو معیشت ہے، جو خزانہ ہے، وہ وہاں سے پیسہ نہیں مل رہا، اور جو ہماری وزیر داخلہ ہے وہ جناب رینجر نہیں دے رہا. اسی طرح کی بہت سی اور بھی وجوہات بتائیں. اور ان کا یہ اس نے الیکشن ملتوی کی ہے، جبکہ قانون ہے، آئین ہے ہمارا جس کے اوپر اس ملک نے چلنا ہے، اور جس آئین پر چل کر ان پاکستانیوں کی عزت، مال اور جان کی حفاظت ہوتی ہے. تو اس آئین کو پامال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ الیکشن جو ہے وہ ابھی 30 اپریل کو نہیں ہوگا اور 5 ماہ بعد الیکشن ہوگا، جس کی پاکستان میں نظیر نہیں ملتی. اور یہ اعلان جو ہے یہ سیدھا بغاوت ہے، اپنے آئین سے بغاوت ہے. اور جو ہمارا آئین ہے، جو آئین سے جو بغاوت ہوتا ہے، جو باغی ہوتا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے. لیکن جہاں پہ بڑے لوگوں کو سزا نہیں ہوتی، چھوٹے لوگوں کو سزا ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو سزا تو نہیں ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے عدلیہ کا اور وکلاء کمیونٹی کا بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وکلاء اس آئین کے محافظ ہیں. جو ہماری عدالتیں ہیں اس آئین کی محافظ ہیں، جس آئین کے تحت پاکستانیوں کو تحفظ ملتا ہے، پاکستانیوں کے حقوق کو تحفظ ملتا ہے، انسانیت کو تحفظ ملتا ہے، تو اس کے یہ محافظ ہیں. ایسے سمجھو آج تو 23 مارچ تھا، آج کے دن چھٹی تھی، تو ایک تاریخی دن ہے. تو کل سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران جو انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور وہاں پہ پھر پاکستان تحریک انصاف پہنچے گی، اور لوگ پہنچیں گے، اور وکلاء پہنچیں گے، صحافی پہنچیں گے. تو انہوں نے پھر کوشش کرنی ہے تاکہ آئین بچ جائے. اگر آئین بچ جائے گا تو پاکستان میں استحکام ہوگا، پاکستان میں آئندہ کے لیے اچھے فیصلہ ہو سکیں گے. اگر خدا نہ خواستہ عدالتیں آئین کا تحفظ نہ کر سکیں اور یہ جو روایت چل پڑے گی کہ اپنی مرضی کے جس وقت چاہو الیکشن کراؤ، جیسا کہ مارشاء اللہ کا دور ہوتا ہے، تو مارشاء اللہ والا اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ آئین کو تروڑ مروڑ کے اپنی مرضی کا آئین بناتا ہے. عدلیہ کے ججز سے بھی وہ اپنے حق میں وہ حلف لیتا ہے، اور کچھ ضرورت کے تحت کچھ جو ججز ہوتے ہیں وہ بھی حلف لے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا امتحان ہے، اور خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کا بہت بڑا امتحان ہے
کہ وہ کس طرح آئین کی حفاظت کر سکیں گے. اور یہ جو ٹولہ ہے جس نے تہیہ کیا ہوا ہے، کیونکہ عوام میں تو ان کی مقبولیت ہے نہیں ہے. عوام میں مقبولیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو معلوم ہے کہ ہم الیکشن تو جیت نہیں سکتے، یہاں سے ہمیں سیٹیں مل نہیں سکیں گی. لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جس کے تحت وہ زیادہ سے زیادہ ان کا جو اقتدار میں وقت گزرے اور وہ اپنے جو مقاصد ہیں جو وہ حاصل کر سکیں. کیونکہ نواز شریف، اس کی جو بیٹی ہے مریم نواز، جس کا سارا دن وہ جہاں بھی پہنچتی ہے ایسی جناب جھوٹ بولتی ہے، ایسے الزامات لگاتی ہے، خصوصاً عمران خان اور پی ٹی آئی پر کہ خدا کی انتہا. تو اس حوالے سے وہ چاہتی ہے کہ بھئی اگر میرا والد جو ہے وہ جس کو سزا ہوئی ہے تو اس کی سزا ختم ہو، اور وہ چاہتی ہے کہ عمران خان کی سزا ہو. تو یہ برابر ہونا چاہیے. اگر برابر ہونا چاہیے تو آپ لوگوں نے 3-4 بار اقتدار میں وقت گزارا ہے، 3-4 بار وزیر اعظم بنے ہیں، اور اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو گنوائی جا سکتی ہیں. تو پھر برابر آؤ نا، پھر اس میں نہ برابری کرو. عمران خان کے ساتھ اگر برابری کرنی ہے تو عمران خان کی وہ جس طرح اس نے شوکت خانہ بنایا ہے، آپ بھی ایسا ایک ہسپتال بنا کے دکھا دو. عمران خان نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے نوجوانوں کے لیے، جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ہے. آئے نا وہ بھی، وہاں پہ بھی ان کا مقابلہ کریں اور ایک یونیورسٹی ہی بنا دیں. عمران خان نے ایک ہسپتال، شوکت خانم ہسپتال لاہور میں بنایا ہے، اس کے بعد پشاور میں بنایا ہے، اس کے بعد جناب کراچی میں بن رہا ہے یا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے. تو آئے نا اس حوالے سے بھی مقابلہ کریں. عمران خان نے جو آج تک پاکستانیوں کے سر بلند کیا ہے، اور جس کی عمران خان جس وقت حکمران تھا تو اس وقت پاکستانیوں کا جو غیر ممالک میں رہتے ہیں ان کا یقین جانو کہ ان کا سر بلند ہوتا تھا. اور جب سے یہ رجیم طبقہ آیا ہے، یہ جو قابض طبقہ آیا ہے، ان کے آنے کے بعد سے خصوصاً جو سمندر پار پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ہیں، تو ان کے یقین جانیے کہ ان کے جو سر ہیں وہ جھکے سے ہیں. کیونکہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک دنیا بس رہی ہے جہاں پہ بہت سے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں. ان ممالک کے جو بادشاہ ہیں، وہ ممالک جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ ہمارے ملک سے، وطن عزیز سے، جہاں سے جو آواز بہر جا رہی ہوتی ہے، وہ کرپٹ حکمرانوں کی کرپشن کی کہانیاں بہر جا رہی ہوتی ہیں. اور پاکستان کے جس طرح ہمارے حکمران جو ہیں وہ جھولی پھیلا کر پھر رہے ہیں مانگنے کے لیے، دوسرے ممالک کے پاس جاتے ہیں، ان سے امداد طلب کرتے ہیں جیسے ایک فقیر مانگ رہا ہوتا ہے. ان کی یہی کنڈیشن بنی ہوئی ہے. تو صاف ظاہر ہے ہمارا جو پاسپورٹ ہے جس کے اوپر ہم سفر کرتے ہیں، اور جس کی جو کہ ہماری شناخت ہے، اس کی وجہ سے پھر ہمارا سر تو شرم سے جھک جاتا ہے. اور یہاں بھی دیکھ لیں کہ ایک آٹے کا تھیلے کا وزن کتنا ہے؟ 10 کلو ہے. اس کے حصول کے لیے گزشتہ 3-4 روز میں 3 جانیں جا چکی ہیں. ایک میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا، ایک بزرگ جو ہے وہ آٹے کا تھیلا اس کے ساتھ پڑا ہے، اور اس کی جان لے لی گئی ہے. اسی طرح مظفر گڑھ میں واقعہ، اس طرح اور بھی واقعات ہو رہے ہیں. ان بہکاریوں نے، ان بغیرت حکمرانوں نے یقین جانو کہ پوری پاکستان قوم کو مانگنے والا بنا دیا ہے، ایک بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے. اگر کسی کو ایک آٹے کا تھیلا جو کہ 10 کلو کا ہے، عموماً وہ 1500 میں ملتا ہے، تو اس کو مفت مل رہا ہے، تو اس کی مجبوری ہے، وہ لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا ہے، وہاں پہ رش ہوتا ہے، وہاں پہ دھکم پیل ہوتی ہے. اس کی جو عزت ہے، جو اس کی انا ہے، وہ تو وہیں پہ ختم کی جا رہی ہے. تو یہ کس چکروں میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے سامنے ہے یہ مخلوق، یہ جس طرح ہمارے پاکستان کی مخلوق ہے، پاکستانی ہے. اے میرے رب کریم، تو دیکھ رہا ہے، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمیں ایک اچھا حاکم دے دے، اور یہ جو رجیم ٹولہ ہے ان سے جان چھڑوا دے اللہ. کیونکہ تیرے تو سب کچھ بس میں ہے، تیرے سے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو سکے.
سب کچھ تو کر سکتا ہے. جس طرح تو نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیا، اپنے جو صحابہ کرام پر رحم کیا، جس طرح اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے، ان پاکستانی کو بھی اپنی مخلوق سمجھ کے ان کو اوپر رحم فرما اور ہمیں ایک نیک حاکم دے دے. بہت بہت شکریہ. اور یہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.